چلیں گے اسلام آباد، جہاں فردوس عاشق خوان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ اس بیانیے کی ایک دفعہ سفارتی محاذ پہ بہت بڑی جیت ہے کہ آج ایک ایسا فرمانروا شہنشاہ قطر کا حکمران جو اس سے پہلے ایک خاندان کے ساتھ قطر کا تعارف تھا، قطر کا جہاں ذکر آتا تھا وہاں ایک قطری خط کا ذکر آتا تھا، اور جہاں قطری خط کا ذکر آتا تھا وہاں پاکستان میں ایک مخصوص خاندان کا ذکر آتا تھا اور ایک مخصوص خاتون کا ذکر آتا تھا۔ تو آج پوری قوم کو یہ مبارکباد کہ ان کا لیڈر عوام کے جذبات، احساسات اور ان کی خواہشات کی ترجمانی کرتے ہوئے پاکستان کو دنیا بھر کے لیے ایک انویسٹمنٹ فرینڈلی کنٹری بنانے جا رہا ہے، اور امیر قطر کا آج پاکستان آنا عمران خان صاحب کی عوام دوست، ملک دوست پالیسیز پہ اعتماد کا اظہار ہے، ان کی شخصیت، ان کی کریڈیبلٹی، اس کو وہ آج انڈورس کرنے آ رہے ہیں، اور جس فراغ دلی کے ساتھ وہ پاکستان کے لیے ایک انویسٹمنٹ پیکج لے کے آ رہے ہیں، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ دنیا عمران خان صاحب کی قائدانہ صلاحیتوں کی نہ صرف معترف ہے بلکہ انہیں وہ امہ کا ایک ڈائنامک، ویژنری، کمپیٹنٹ، ویری ویل کوالیفائڈ لیڈر مانتے بھی ہیں، اور ان کے پاکستان آنا وزیر اعظم پاکستان کی سرپرستی میں عوامی مفادات کے منصوبوں کے حوالے سے ترجیحات طے کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ نئے پاکستان کا جنم ہو چکا ہے۔ اور اس نئے پاکستان میں جہاں قطر کے ذکر کے ساتھ ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے ملاپ اور عوام کے سامنے یہی تعریف رکھی جاتی تھی، آج وزیر اعظم پاکستان نے ان ٹرمز آف انگیجمنٹ کو یکسر تبدیل کر دیا ہے، جہاں صرف اپنے بچوں کے مفادات کے لیے خط لکھے جاتے تھے، اپنے ذاتی اثاثوں کو تحفظ دینے کے لیے قطر کے رائل خاندان کو استعمال کیا جاتا تھا، وہاں آج عمران خان نے قوم کے بچوں کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کے تمام وہ بنیادی جو چیلنجز ہیں ان سے نکلنے کے لیے ایک ایسا انیشیٹو عرف کرایا ہے ریجن کے اندر، جس کے ساتھ پیس بھی جڑا ہے، جس کے ساتھ سٹیبلٹی بھی جڑی ہے، اور جس کے ساتھ ساتھ میوچول بزنس اورینٹڈ پارٹنرشپ اور انگیجمنٹس بھی جڑی ہیں۔ تو میں آج پر امید ہوں کہ جو معاہدے ہونے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے ایک نئی نوید سحر کا پیغام بنیں گے، اور ہم اکنامک فرنٹ پہ ایک بہتر صورتحال میں، جہاں انویسٹمنٹ ایک کنسٹرین رہا، اس کو اوورکم کرنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ آج وہ خاتون جنہوں نے قطری خط کی وجہ سے تمام
بین الاقوامی سطح پہ ملزمان کی فہرست میں مقبولیت حاصل کی، اور دنیا بھر کی جہاں جہاں خواتین ملزمان کی داستان بیان ہوتی ہے، ذکر آتا ہے، وہاں ایک ایسی سزا یافتہ خاتون کو بھی اعزاز حاصل ہے، اور بدقسمتی سے ان کے نام کے ساتھ پاکستان کا تعارف جڑ جاتا ہے کہ وہ پاکستانی ہے۔ تو اس پاکستانی سزا یافتہ وہ خاتون جو ہے، دنیا بھر میں انہوں نے جو شہرت حاصل کی اس قطری خط کے ساتھ جڑی، اس نے پوری دنیا میں ایک پبلک آفس ہولڈر، 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا، کس طرح سے اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اثاثے بناتا ہے، پھر وہ پاناما کے ذریعے دنیا اس چوری کو سامنے لے آتی ہے، اور پھر پوری پاکستان کے عوام کے سامنے وہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ جس کو ہم اپنا لیڈر چنتے رہے، وہ چور دروازے سے آتا رہا، میچ فکس کر کے آتا رہا، یا خرید و فروخت کے ذریعے آتا رہا، جس طرح بھی آتا رہا، قوم کے سامنے وہ حقیقت آ گئی کہ یہ ہمارے لیے نہیں، اس ملک کے لیے نہیں، اس ملک کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے نہیں، یہ صرف اور صرف اپنی ذات کو نوازنے کے لیے اس نے دنیا کے سامنے پاکستان کو شرمندہ کیا، اور پاکستان اس پاناما لسٹ کے اندر اس کے ساتھ جڑے جائیدادوں کے انبار اور حقائق پہ مبنی وہ تمام ڈاکومنٹس جن پہ وہ سزا یافتہ راج کماری آج لیکچر دے رہی تھی، اور وہ بھی اتنا لمبا کہ ان کو یہ شاید یقین تھا کہ اس کے بعد انہیں میڈیا تک شاید رسائی دستیاب نہیں ہونی، تو آج انہوں نے جو صف ماتم بچھائی، اور صف ماتم پہ بیٹھ کے سب سے پہلے اس نے اپنے چچا کے خلاف نوحہ پڑھا، اور سب سے پہلے اس نے اپنی ہی جماعت پہ خودکش حملہ کیا، اور ایک حقیقت کھل کے سامنے آ گئی، آج پوری قوم نے دیکھ لیا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ نون لیگ 2 بیانیوں میں پھنس نہیں گئی صرف، بلکہ ان 2 بیانیوں میں دھنس گئی ہے، اور آج کی گفتگو کے بعد مریم صفدر صاحبہ کو اپنے چچا سے پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ بھی طلب کر لینا چاہیے تھا، جہاں انہوں نے ان کی میثاق معیشت کو، اس سوچ کو مذاق قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے چچا کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ بات کہی کہ وہ اس سے ڈس ایگری کرتی ہیں۔ یہ چچا اور بھتیجی کے درمیان جو معاملہ ہے، قوم صرف یہ جاننا چاہتی ہے کہ ہمیں جو آج ایک ڈاکٹر کے لبادے میں وہ رپورٹ سامنے لے کے آئیں، بینگ اے ڈاکٹر، اور دنیا بھر کے جتنے سرٹیفائڈ کوالیفائڈ پروفیشنل کارڈیالوجسٹ اور فزیشنز ہیں، ان کو یقیناً آج اپنی اپنی کوالیفیکیشن پہ شک ہوا ہوگا، اور انہیں ایک دفعہ پھر
اپنی ڈگریوں کی تصدیق کے حوالے سے آج سر نو کوئی نہ کوئی پلان آف ایکشن کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک ایسی خاتون جو خود ڈاکٹری میں داخل تو ہوئی میڈیکل میں، لیکن اور غیر نصابی سرگرمیوں میں وہ اتنی انوالو ہو گئی کہ ڈاکٹری پیچھے رہ گئی، تو وہ غیر نصابی سرگرمیاں جو تھیں وہ الٹیمیٹلی آج اگر وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوتی تو جس طرح وہ میاں صاحب کی بیماری پہ سیاست کر رہی تھی، وہ بار بار کہتی ہیں کہ اپوزیشن بار بار یہ بیانیاں دہراتی ہے کہ حکومت نواز شریف پہ اس کی بیماری پہ سیاست کرتی ہے۔ بھئی آج ان کی لاڈلی انوکھی لاڈلی راج کماری صاحبہ نے وہ رپورٹیں پڑھ کے اس پہ سیاست صرف نہیں کی، بلکہ جو کوالیفائڈ لوگ تھے ان کو بتا دیا، کنفرم کر دیا کہ پاکستان کی جیلوں کے اندر جتنے بھی قیدی ہیں اگر ان کے ٹیسٹ کرائے جائیں اور 60 سال سے اوپر جو قیدی ہے 90% لوگ وہ قیدی جو ہے اس بیماری اور اس سے زیادہ سویر بیماریوں کے شکار نظر آئیں گے۔ آج انہوں نے ان رپورٹوں کے ذریعے ایک دفعہ پھر پاکستان کے عوام کو یہ باور کروا کے، اس سے پہلے بھی انہوں نے میڈیکل ریلیف کے نام پہ جو واویلا اور آبکا کی تھی اس کا اس وقت بھی حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور آج بھی میاں نواز شریف کو دل کا درد نہیں محترمہ، آج بھی آپ کو اور ان کو اقتدار کا درد چین نہیں لینے دے رہا۔ آپ اقتدار کے درد میں لوٹ پوٹ ہیں، اور میاں صاحب کو اصل درد جو ہے وہ اقتدار کے ساتھ ساتھ اپوزیشن میں بھی ان کا بھائی بھی ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آتا۔ تو یہی وہ درد ہے جس کی آج آپ نے عکاسی کی ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی، میں مذمت کرتی ہوں ان تمام الفاظ کی۔ میں نہ صرف ان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ اس شخص کو جو پاکستان کا کبھی اس سے پہلے نہ وزیر اعظم رہا، نہ وزیر رہا، نہ کہیں عوامی عہدے پہ رہا، نہ اس کے خاندان میں سے کوئی حکومتی عہدے میں رہا، تو وہ شخص حکومت میں آنے سے پہلے، الیکشن لڑنے سے پہلے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں کھڑے ہو کے ایز اے کرکٹر جو اس نے پیسہ کمایا، پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس سے وہ تمام منی ٹریل طلب کی، اس کے اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشن مانگی، اور اس نے اپنے 40 سالہ پرانے ریکارڈ کو بھی اس سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر کے اس سے صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ لیا۔ ایک طرف وہ لیڈر ہے جو اقتدار میں آنے سے پہلے صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ لیتا ہے، تو آپ جیسے کیا پدی کا شوربہ، آپ کے منہ سے ہم ان کی اہلیت کا، قابلیت کا اور اوورآل
ایک صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ مانگے گئے. پوری دنیا اس کی کریڈیبلٹی کو مان رہی ہے اور آپ نے بھی اس کو کرپٹ نہیں کہا. یہی میرے لیڈر کی کوالیفیکیشن ہے, یہی اس کی سب سے پہلی اہلیت ہے کہ آپ کے منہ سے بھی اس کے لیے کرپٹ ہونے کا لفظ نہیں نکل سکتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہ صرف ایماندار ہے, دیانتدار ہے, بلکہ اس قوم کے لیے جو آپ جیسے وہ مگرمچھ جنہوں نے اس قوم کا پیسہ لوٹا, اس قوم کے وسائل پہ قبضہ کیا اور عوام کو گمراہ کرنے میں آج بھی مصروف ہیں, ان کے چہروں سے نقاب اتارنے میں وہ مصروف عمل ہے. محترمہ, ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ آپ کو ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے اداروں سے کیا گلہ ہے. ہمیں احساس ہے اس بات کا, کیونکہ جو ثبوت, جو حقائق, جو کی کارستانیاں اور ایسے ایسے کرتوت جو میں آج میڈیا پہ لے آؤں تو آپ کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ بھی میرے لیڈر کا کریڈٹ ہے کہ ایک عورت ہوتے ہوئے وہ قوم کی بیٹیوں کی عزت اور توقیر کا محافظ ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ کے کردار پہ انگلیاں اٹھے. لہذا بار بار ہم یہ آپ کو کہہ رہے ہیں, باور کروا رہے ہیں کہ آپ دلیل سے کرٹیسائز کریں, عمران خان کی ذات کو کرٹیسائز نہ کریں, اور اگر آپ باز نہیں آئیں گی تو پھر مجبوریاں سب کے پاؤں کی جو بیڑیاں بنتی ہیں ہمیں وہ بیڑیاں توڑنی پڑیں گی. لیکن آج کی آپ کی گفتگو نے پورے قوم کے سامنے آپ کا ظرف بھی ایکسپوز کیا, آپ کا ماضی جو تھا اس کے حوالے سے بھی قوم جاننے میں, اسیس کرنے میں کامیاب ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا حال جو اس وقت حال ہے, حال کے اندر جو حال ہے, قوم اس سے بھی آگاہ ہوئی. وزیر اعظم پاکستان کی ہمشیرہ کے حوالے سے آپ نے بے بنیاد الزامات لگائے. ایک طرف آپ کہتی ہیں کہ عدالتوں کو عزت دو, ابھی چند دن پہلے آپ عدالت کے خود مختاری, بالادستی, اس کے لیے نڈال اور بے چین نظر آ رہی تھی. آج جب اسی عدالت نے آپ کے والد کا وہ میڈیکل سرٹیفکیٹس کا پلندہ مسترد کر کے آپ کو وہ ریلیف نہ دیا, تو آج پھر آپ ان عدالتوں میں نکتہ چینی کر رہی ہیں. محترمہ, میں آپ کی پریس کانفرنس کو سننے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ آپ کی دماغی صحت کے لیے آپ کسی اور کو کہتی ہیں نا, آپ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہیں, اور وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ذات سے باہر کچھ نظر نہیں آتا, اور آپ کسی کے ساتھ بھی اپنی دولت, اپنے اثاثے, اپنی جائیداد, اپنی سیاست اور اپنی وراثت شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں وہ آپ کا چچا کیوں نہ ہو, آپ کا چچا زاد کیوں نہ ہو. آج کی آپ کی گفتگو نے یہ ثابت کیا کہ آپ اپنی ہی مفادات کی دنیا کی قیدی ہیں, اور اسی مفادات کی دنیا کے اندر اپنے مفادات کی چکی میں پس رہی ہیں, اور عمران خان سے بغض, حسد اور اناد آپ کی ہر گفتگو کے اندر نظر آتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو انکوائری کمیشن عمران خان نے بنانے کا فیصلہ کیا, اس کے اندر جن لا سیکیورٹی
انفورسمنٹ ایجنسیز کو شامل کیا تو آپ کو اپنا چہرہ شیشے میں ابھی سے آنا نظر شروع ہو گیا. آپ کو یہ باور ہو گیا کہ آپ نے اور آپ کے والد محترم اور آپ کی جماعت کے دیگر تمام وہ علی بابا کے ساتھ جو 40 چوروں کی پوری ٹیم تھی اس کو اب حساب بھی دینا ہے, جواب بھی دینا ہے. اور عمران خان صاحب سے آپ کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کے منہ سے نکل گئی ہے اور میڈیا اس کو ضرور چلائے. کہتی ہیں باقی یہ نہیں مانتا لیکن مساق معیشت فوری مان لیا. ایک طرف آپ کہتی ہیں کہ ہم ان سے کچھ نہیں مانگتے, دوسری طرف آج آپ نے اقرار جرم بھی کر لیا کہ ہاں ہم تو ہر طرح کا حربہ استعمال کرتے ہیں. اس کو منوانے کے لیے اندرونی بیرونی ہر پریشر استعمال کیا لیکن وہ نہیں مانا. تو مساق معیشت محترمہ آپ نے آستینے چڑھا کے کہا تھا کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. آپ اور آپ کے دوسرے نومولود لیڈر جس کو ابھی بالغ ہونا ہے, سیاسی بلوغت کی کمی ہے اس نے کل جلسے میں جو کچھ کہا اور ایک دم سے اس کو اپنے ماموں کی یاد بھی ستائی اور وہاں پہ بھی یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بھی اپنے والد کے بیانیے سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے تھے موصوف. تو آپ دونوں نے تو طے کیا تھا کہ یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں, ہم نے احتجاجی تحریک چلانی ہے. تو آج آپ کی وہ تحریک 7 سٹار جاتی عمرہ کے گھر میں میڈیا کے سامنے دم توڑ گئی. وہ تحریک کدھر گئی, وہ عوام کدھر گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری گیدڑ ببکیاں آپ کی وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کو اور قومی سکھ اداروں کو اور عدالتوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ہیں. تو محترمہ یہ نیا پاکستان ہے. اس نئے پاکستان میں صرف اور صرف آئین کی حکمرانی ہوگی, قانون کی بالادستی ہوگی اور ہر شخص کو آپ سمیت آپ یہ مت بھولیں کہ آپ کی سزا ختم نہیں ہوئی, آپ بیل پہ ہیں. آپ کو ابھی تک عدالت نے وہ تمام جرائم سے بری نہیں کیا. آپ جرائم پیشہ خاتون ہیں اور آپ کے جرائم کی داستان کی کڑیاں جا کے آپ کے بھائی سے ملتی ہیں. وہ دونوں بھائی جن کو آپ چینلز پہ بیٹھ کے, میں نے تو نہیں کہا تھا, نہ میری جماعت نے نہ میرے لیڈر نے, کہ آپ یہ کہتی بھی رہے. وزیر اعظم کے معاون برائے اطلاعات فردوس عاشق خوان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں, جو کہ آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں.